بسم اللہ الرحمن الرحیم لہر توجہ وال کے چینل سے میں شاہد عمران گندل ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا لے پالک بچوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں دولت دوں، جسے چاہوں اولاد دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، یا جسے چاہوں دونوں سے محروم رکھوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کافی بھائی ہیں ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، تو وہ اولاد کی محبت پانے کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو کہہ کر ان کے جو اولاد ہوتی ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ، وہ چاہے 2 دن کا ہو، چاہے 1 دن کا ہو، چاہے سال کا ہو، وہ بچے کو گود میں لے لیتے ہیں۔ اب جب گود میں لیتے ہیں تو وہ اس بچے کو اپنے نام کے ساتھ اس کی یونین کونسل میں رجسٹریشن کروا دیتے ہیں۔ جو اس کے اصل والدین ہیں ان کے نام سے اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ اب جب وہ بچہ بڑھ رہا پال رہا ہوتا ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے، تو جنہوں نے گود لیا ہوتا ہے وہ آدمی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کریٹیکل مسئلہ بنتا ہے۔ وہ یہ بنتا ہے کہ اس کے جو اصل والدین وارثان ہیں وہ کیس دائر کر دیتے ہیں اور زمین کی وراثت کا حکم امتناعی جاری کروا لیتے ہیں، اور اس کا وہ کیس چل پڑتا ہے۔ جب عدالت کو بذریعہ ایویڈنس یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ تو واقعی ہی گود لیا گیا ہے، تو وہ عدالت اس کے حق کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کے والدین کو وہ تسلیم نہیں کرتی۔ وہ اس کے والدین کو جو نام اندراج ہوتا ہے یونین کونسل میں، اس کو ختم کرنے کے لیے یونین کونسل کو بھی حکم جاری کر دیتی ہیں، اور وہ حکم جاری کرتی ہیں کہ اس کی جو پراپرٹی ہے مرنے والے کی وہ اس کے ریئل جو وارثان ہیں، جو حقیقی وارثان ہیں، ان میں تقسیم کر دی جائے۔ تو یہ ایسے آج کل جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی تمام دوستوں سے جو اس وقت کسی بچے کو، کسی رشتہ دار کے بچے کو اگر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے بچہ تو لے لیں، مگر اس کی جو اصل والدیت ہے وہ وہی رہنے دیں جو اس کی اصل ہے، کیونکہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے بچے کو لے کر اپنے نام پر اندراج کروانا۔ تو بہت سارے مسائل بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس بچے کو جس کو آپ نے محبت اور پیار سے اور لاڈ پیار سے بڑا کیا ہوتا ہے، اس کی وہ وراثت کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے اپنے ہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بچے کو اپنے اصل والدین کے نام ہی رجسٹرڈ کروائیں، رکھیں آپ اپنے پاس، اس کو پالیں، اس کو بڑا کریں، اس کو پڑھائیں، اس کو بتائیں کہ ہم آپ کے والدین کی طرح ہیں، ہم نے اپنے والدین سے بڑھ کر آپ کو پالا ہے۔ اگر وہ آپ کا وفادار رہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، تو آپ اس کو اگر اپنی پراپرٹی دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنی پراپرٹی بے کر سکتے ہیں، اس کو آپ ہبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہبہ کرنا چاہیں گے تو وہ ناجائز وہ ہبہ کی زد میں آتا ہے، اور اس پر آپ کو 3% جو فیس ہے، وہ جو ٹوٹل اس کی مالیت ہے اس کی 3% دینا پڑے گی۔ تو یہ ہے لے پالے کے بچوں کے حوالے سے جو میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایسے کافی سارے واقعات عدالتوں میں چل رہے ہیں کہ جب لے پالے کے بچے کو آپ اپنے نام پہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں تو جب اس کا جس نے لیا ہوتا ہے وہ والد وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ریئل وارثان جو ہیں وہ کورٹ سے رجوع کر لیتے ہیں، اور یہ ایک مسئلہ بہت خراب بن جاتا ہے، گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے آپس میں دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بچہ جو ہم نے اپنی محبت اور پیار اور لاڈ کے لیے لیا ہوتا ہے وہ بعد میں دشمنی کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری تمام بھائیوں سے یہ استدعا ہے کہ آئندہ اگر کوئی بھائی بھی کوئی بچہ گود لینا چاہتا ہے تو وہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے نام پر رجسٹر نہ کروائے، لیکن بچے کو اپنے پاس رکھے، اس کی تمام تر کفالت اپنے ذمہ رکھے۔ تو میں تمام بھائیوں کو بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ سنا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے کوئی قانونی مشورہ لینا ہو تو وہ کسی اپنے وکیل جو قریبی وکیل ہے اس سے بھی لے سکتا ہے۔ اگر میری رہنمائی چاہیے تو میں ہر وقت موجود ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔